خدا کو ناز ہے، جس پر خدا کو ناز ہے، بالآخر میں دعوت خطاب دیتا ہوں مجاہد اہل سنت، خطیب اہل سنت، فاضل نوجوان، غازی نموس رسالت، محترم غازی محمد ثاقب شرکیل جلالی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذرا محبت سے درود و سلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ ذرا مل کے پڑھ لیں صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا۔ ایک دفعہ کو سبحان اللہ۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی،
کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، اور خدا کے فضل سے اس نے زیارت کا شرف پایا، زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا۔ حمد و صلاۃ اور منقبت کے چند اشعار عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت حافظ غلام شبیر نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ، حضرت علامہ مولانا قاری ثناء اللہ چشتی سیالوی صاحب زیدہ مجدہ، اور حضرت قاری القرہ جناب قاری محمد ارشد چشتی صاحب زیدہ شرفہ، ناتھانان شری لسان اور میرے آقا کے آپ سب الشاکان، سب کی بارگاہ میں نہایت ادب سے سلام عرض کرتا ہوں، اور آج کی یہ خوبصورت محفل پاک سجانے پر میں محترم محمد یاسر حسین جلالی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے لیے یہ موقع فراہم کیا ہے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور آج ہم حضرت امام علی مقام کے ذکر پاک کی محفل سجا کر یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ آج میں اپنے موضوع کا ایک منفرد چیپٹر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ واقعات کچھ ایسے پیش آئے ہیں۔ پریس کانفرنس میں شیخ رشید نے بھی کہا ہے کہ کچھ ایجنٹ پکڑے گئے ہیں کہ جو ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتے تھے اور وہ مذہبی قتل و غارت برپا کرنا چاہتے تھے۔ انڈیا کے جاسوس پاکستان میں روپ دھار کر مذہبی لبادے میں آئے تھے، تو شیخ رشید نے ان کے بارے میں پریس کانفرنس میں گفتگو کی ہے، جس کے پیش نظر دو درخواستیں ایسی آئی ہیں، ایک ڈی جی رینجر کو، اس درخواست میں صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کرنے کی باقاعدہ اجازت لینے کی بات کی گئی تھی۔ حضرت علامہ مولانا ریاض احمد سعیدی صاحب تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور آگے تشریف لائیں، مدثر بھائی بھی آگے تشریف لے آئیں۔ توجہ سے بات سننا، میں بات کو لمبا نہیں کروں گا، جلدی اپنے منزل کی طرف میں بڑھنا چاہوں گا، کیونکہ میں بھی اسی علاقے کا رہنے والا ہوں۔ باہر سے کوئی عالم دین آیا ہو تو وہ 2 گھنٹے لگا لے تو اس کے بنتے ہیں، تو ہم یہاں پہ صرف ایک تبلیغ کی نیت سے، اور جو ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کے مطابق مبلغ کا، وائز کا یا عالم دین کا جو فرض بنتا ہے، اس کے تحت انشاءاللہ گفتگو کی کوشش کروں گا اور حق اور سچ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ڈی جی رینجر کو اپلیکیشن دی گئی تھی جس میں صحابہ کرام کے خلاف گستاخی کرنے کی اجازت مانگی گئی۔ ہمارے ملک کی 73 سالہ تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے
کہ کلمہ طیبہ کے نام پر جو ملک حاصل کیا گیا اس ملک میں صحابہ کرام کے خلاف گستاخی کی اجازت مانگی گئی. جس ملک میں، جس کے آئین میں، جس کے قانون میں صحابہ کرام کے تحفظ کے بارے دفعات موجود ہیں، سیکشن موجود ہیں، قانون موجود ہے، اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ کام کر دیا گیا. اور ڈی جی رینجر، یہ تقریباً آرمی میں گنے جاتا ہے رینجر کو بھی، پولیس میں نہیں ہے یہ. چلو پولیس کا معاملہ اندرون ملک ہوتا ہے تو لہٰذا کبھی اس میں سختی اور کبھی نرمی آتی رہتی ہے، لیکن رینجر کے ڈی جی کو یہ درخواست دینا کچھ معنی خیز ثابت ہوتا ہے اور سوچ کو کسی جانب لے جانے پر مجبور کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا یہ تھانہ گلیانہ، وہاں پر کچھ لوگوں نے یزید کے لیے اپلیکیشن دے دی کہ نیٹ کے اوپر لوگوں نے یزید پر لعنت کی ہے. انہوں نے اس حوالے سے سنیوں کے خلاف درخواست دے دی اور اس میں موقف یہ رکھا ہے کہ یزید پر ہم لعنت نہیں کرنے دیں گے. اب وہ صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کی اجازت طلب کرنا اور ادھر یزید کے بارے میں کہ ہم یزید پر لعنت نہیں کرنے دیں گے، ان دونوں کو جب جوڑا جائے تو لڑائی نظر آ جاتی ہے. سمجھ آ جاتی ہے کہ سنی شیعہ پھر فساد کروائے جائیں گے، شیعہ ادھر سے بفر جائیں گے کہ دیکھو جی اب یزید پر بھی لعنت نہیں کرنے دیتے، تو پھر وہ طیش میں آ کر صحابہ کرام کے بارے میں بات کریں گے. اور یہ لوگ پھر جب وہ صحابہ کرام کے بارے میں بات کریں گے تو پھر یہ لوگ سپاہی صحابہ کے نام پر سامنے آ کر تو پھر اپنے اشتعال کا مظاہرہ کریں گے. ساری چیز واضح ہو جاتی ہے. میرے ملک پاکستان کو بے شمار ایسی چیزوں کی، ایسی سازشوں کا سامنا ہے. بظاہر تو لوگ کلمہ طیبہ ہی پڑھتے ہیں، لیکن دوستو توجہ سے سماعت کرنا کہ میں ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں، کلمہ طیبہ یزید بھی پڑھا کرتا تھا. اب ہم نے صرف دیکھنا یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. میں نہ ادھر کیچڑ اچھالنے آیا ہوں اور نہ میں اس طبقے کے ساتھ کیچڑ اچھال کے کوئی رواداری قائم کرنا چاہتا ہوں. میرا اپنے مسلک والوں کے ساتھ تبلیغ کا درجہ اور میرا رشتہ تو ہے نا، اپنا مسلک بیان کرنے کا مجھے حق تو ہے نا. حالانکہ میں ایک اور نکتے کی طرف آپ کی یہ توجہ کروانا چاہتا ہوں، اور ہمارے علماء کرام ان کی بھی میں بالخصوص یہ توجہ کروانا چاہتا ہوں کہ دہڑ شریف یہاں ہمارے ساتھ توسہ شریف کے عظیم سجادہ نشین خلیفہ مجاز سوری یہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کا ولی یہاں پہ لیٹا ہوا ہے. ہمارے علاقے میں اتنی ساکھ کسی کو نصیب نہیں جتنا مقام اس دہڑ شریف کو نصیب ہے کہ یہاں پہ رات کے پچھلے وقت بھی جاننے والے علماء کرام خطابات کرنے کے بعد اپنی گاڑیاں یہ آپ کے اسکول کے پاس کھڑی کر کے پیدل سفر کر کے بند دربار کے باہر کھڑے ہو کر 2-2 گھنٹے رو رو کر یہ عرض کرتے نظر آتے ہیں کہ یا اللہ اس بابا جی کے خلوص کا ایک قطرہ ہی عطا فرما دے. دہڑ شریف کو یہ والا مقام حاصل ہے، لیکن بدقسمتی سے دہڑ شریف میں بھی کچھ ایسے واقعات ہونا شروع ہو چکے ہیں جس پر نوٹس لینا ہر مسلمان کا فرض ہے. میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، میں کسی کی مخالفت اور کسی کی حق جو کسی کی میں طرفداری نہیں کروں گا. اس منبر رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اگر حق پر ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو امام حسن ان کے ساتھ صلح کرتے نظر آتے ہیں، اور اگر انہی کا بیٹا صحابی رسول کا بیٹا یزید اگر حق پر نہ ہو، انہی کا بھائی آل رسول شہزادہ حضرت علی شیر خدا امام علی مقام امام حسین اس کے سامنے ڈٹے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. سب سے بڑی بات تو ہے نا جان. امام علی مقام نے یہیں سے تو درس شروع کیا کہ لوگوں دین کی خاطر جان بھی دینی پڑے تو دے دینا، دین پر کمپرومائز نہ کرنا. اور اگر وہی کمپرومائز علماء کرام ہی کرنا شروع کر دیں، عوام کدھر جائے گی؟ ڈرائیور ہی کسی کھڈے کے ساتھ رشتہ بنا لے تو پھر بتاؤ گاڑی کا قصور کیا ہے؟ سواریوں کا قصور کیا ہے؟ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری بات تمہید باندھ کے آگے جانا چاہتا ہوں
اس پورے ماہ مقدس محرم الحرام کے پورے مہینے میں مجھے بتایا تو جائے پاکستان کے کس کونے میں کسی سنی عالم دین نے اپنے سنیوں کے سامنے اور نئی نسل کو یہ تبلیغ کی ہو کہ ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ کسی کو بھی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ کسی بندے پر بھی ماتم کی کوشش کرے۔ کسی پر بھی وہ بندہ فوت ہونے کے بعد 3 دن کے بعد بندہ اللہ کی بارگاہ میں ماوا ہوگا اور شریعت کے تقاضے پورے کرے گا۔ تیسرے دن اسی لیے ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ کہاں پہ ہماری اس نئی نسل نے جھنڈے لگانے شروع کر دیے اپنے چھتوں پر، یہ شیعہ نہیں ہوئے، لیکن انہیں صرف تبلیغ درست نہیں کی گئی۔ انہیں نہیں بتایا گیا کہ کالا جھنڈا جب تک یزید نے استعمال نہیں کیا تھا تب تک مسلمان کرتے تھے، لیکن جو ہی یزید نے استعمال کیا مسلمانوں نے وہ کالا جھنڈا چھوڑ دیا تھا۔ یہاں میری زندگی میں میں کتنا کوئی بڑا ہو گیا ہوں، ابھی پھسلنے والی عمر میں ہوں، لیکن میری زندگی میں یہ پریکٹیکلی ایک مشاہدہ آیا۔ ہمارے علاقے میں ایک بندہ تھا، 19 سال بعد اس کے ایک ٹوٹکے کی وجہ سے اس جوڑے کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور جب اسے ایجنسیاں اٹھا کے لے کر گئیں، انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری اتنے لمبے بال، نہاتے تم کوئی نہیں، غسل کا تجھے پتہ کوئی نہیں، وضو کے فرائض اور سنن واجبات کا تجھے علم نہیں ہے، تمہارے پاس کون سی گھٹی ہے کہ تم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہو تو رب مان جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، وہ منت کیسے پوری کرواتا تھا؟ اس نے جب مار کھائی ایجنسیوں کی تو اس نے کہا میں ایک ہی کام کرتا ہوں، آنے والے جوڑے کو میاں بیوی بے اولاد جوڑے سے کفر یا کلمات کہلواتا ہوں، جب وہ کفر بک لیتے ہیں اللہ ان پر دنیا کھول دیتا ہے اور اللہ ان سے آخرت کے وعدے اٹھا لیتا ہے، کیونکہ کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے اور مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ اس نے کہا میرے پاس یہی نسخہ ہے کہ میں مومن کو کفر یا کلمات کہلوا کر کافر کر دیتا ہوں، اب اللہ اسے آزمائشی سلسلے سے نکال کر اس کے لیے دنیا کھول دیتا ہے، اور اللہ جس پر دنیا کھول لے اسے سب سے پہلے بیٹے اور مال دیتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو اس امت کا فتنہ ہے، مال اور بیٹے۔ اس نے کہا میں یہ کرتا ہوں، اب بتاؤ بندہ کافر ہو کر بیٹا لے تو فائدہ کیا؟ رسول اللہ سے تعلق نہ رہے اور اپنا بیٹا لے لے، ایسے تو کروڑ بیٹے بھی ملے تو نہ لیں، بیٹا تو وہ ایک ہی چاہیے جو امام حسین کی طرح ساری کائنات لٹا دے، رسول اللہ سے تعلق کو جوڑے رکھے۔ ہمارے ہاں یہ تبلیغ نہیں ہوتی، ہمارے ہاں یہ نہیں بتایا جاتا کہ جناب جب آپ ماتم کی منت مان لیں گے، ہلکا ہلکا ایسا کر لیں گے، آپ کے گھروں میں رونق آ جائے گی۔ ماتم کرنا شریعت میں جائز ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد مجلس کروا لو اپنے گھر میں، آؤ شام غریباں پر ایک رات گزار لو تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی محفل پاک میں میں اس ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس نے کربلا کا میدان کسی سے سنا نہیں ہے، جو کسی بھی راوی کا محتاج نہیں ہے۔ میں اس کی زندگی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں ادھر سے فتویٰ لے کر پیش نہیں کرنا چاہتا، میں کوئی ادھر سے کوئی راوی کی بات نہیں عرض کرنا چاہتا، میں اس ہستی کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو شریعت کا بھی سب سے زیادہ علم تھا، جس نے کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کا نام حضرت علی بن حسین ہے اور جس کا لقب حضرت زین العابدین ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے، آپ نے تو کربلا دیکھا، آپ نے تو کربلا کو محسوس کیا، آپ نے تو کربلا کے بعد ساری زندگی راہ عظیمت پر گزار دی، آپ نے تو ایک آزمائش سے نہیں، آپ نے تو ساری زندگی آزمائشوں میں گزاری۔ بتائیے آپ نے ماتم کب کیا، بتائیے آپ نے کتنے کڑے پہنے، بتائیے آپ نے کتنے جھنڈے لگائے، بتائیے آپ نے کتنی سال پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، بتائیے آپ نے 10 محرم آیا کیا؟ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو ایک ہی جواب آتا ہے، اہل بیت کا تعلق قرآن سے ہے، قرآن کا تعلق اہل بیت سے ہے۔
یہ عرض کرنا میری مجبوری بھی میرا فرض بھی، اور جس جگہ پر بیٹھا ہوں اسے ممبر رسول سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہم جہاں پہ مسجد بنائیں وہاں ممبر رکھیں تو وہ ممبر رسول کہلاتا ہے۔ ہم اس صوفے کو بھی ممبر رسول سمجھ کر یہاں بیٹھتے ہیں۔ میں نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر آپ کے سامنے 42 پڑھی ہے، اور یہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، جہاں یہ ہے نا اس سے اگلی آیت ہے سورہ ابراہیم، جا کے پڑھنا، میری باتوں کو غور سے اسے لکھ لو۔ نئی نسل ہے آپ مسلمانوں کی، میرے آپ ہم اثر ہیں۔ میرے اس دور میں اب دین کی طلب والے لوگ کم رہ گئے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے، میں ان دنوں کو یاد کرتا ہوں تو آج اکیلے میں خدا کی قسم خون کے آنسو میرا دل روتا ہے۔ جب میں بچہ تھا تو میرے بھائیوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر اس دہر شریف میں رات کے اندھیرے میں جوتوں والی جگہ پہ بٹھا کے یہی درس دیا تھا کہ ہم سرکار کے ذکر کے لیے ایک گاؤں تو کیا کئی گاؤں میں بھی سفر کرتے ہیں۔ جو رسول اللہ کے ذکر کے لیے سفر کرتا ہے اس کی نسلوں میں عشق رسول بھی سفر کرتا ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ میری نئی نسل کے لیے دین کے لیے ٹائم نہیں بچا۔ آج میری نئی نسل لڈو کے لیے ٹائم گزارتی ہے، جو کہ کھیلنا حرام، جو کھیلنا مکروہ، اور آج میری نئی نسل نیٹ پر تو وقت گزاری کرتی ہے، لیکن میری نئی نسل کو یاد نہیں رہا اس کی بیٹی کو عزت کس نے دی تھی، اس کی بہن کو مقام کس نے دیا، اس کی ماں کے وہ گرد آلود پاؤں کے نیچے جنت کس کی وجہ سے آئی، کس نے یہ مقام دیا کہ باپ کو راضی کر لو تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ ارے یہ اسلام ہی تو ہے جس اسلام نے ہمیں گھروں کے اندر عزت والا بنایا ہے۔ دوستو امتحان کی گھڑی ہے، جس اسلام سے عزت لی ہے آج اسی اسلام کی عزت اور تحفظ کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا، قدم بڑھانا ہوگا، برادری بھی چھوڑنی پڑے، رسول اللہ کی شریعت کے لیے کبھی جدوجہد نہ چھوڑنا۔ قرآن مجید نے یہ کہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ فرماتا ہے ہرگز اللہ کو بے خبر نہ خیال کرنا ظالموں کے کام سے۔ اما یعمل الظالمون، اللہ کو کبھی بھی ظالموں کے ظلم سے بے خبر نہ سمجھنا۔ یحسبن اللہ، یحسب کا مطلب ہوتا ہے، یحسبن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم کبھی گمان بھی نہ کرنا۔ گمان یہ میں منطقی اعتبار سے کرنے لگا، علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ منطق میں دو چیزیں ہوتی ہیں، پہلے ہوتا ہے تصور، پھر ہوتا ہے تصدیق۔ تصور ہوتی ہے، سوچ کو تصور کہتے ہیں، کہ میں نے ذہن میں سوچ لیا میں ایک کوٹھی بناؤں گا، اب بناؤں گا ہے، یہ تصور ہے۔ جب کوٹھی بنا لوں گا تو وہ میرے تصور کی تصدیق ہو جائے گی۔ یہ یحسبن الناس، اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ اللہ کے بارے میں تصور میں بھی نہ لے کے آنا کہ اللہ ظالم کے ظلم سے بے خبر ہے۔ اللہ ظالم کے ظلم سے بے خبر نہیں۔ اسی آیہ مقدسہ کو تھوڑا سا آگے پڑھتا ہوں، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے لیکن صرف اس دن کے لیے جس دن میں انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ چند دنوں کی اللہ صرف مہلت دے رہا ہے۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، کربلا شریف میں حضرت امام علی مقام پر بڑا ظلم ہوا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام کے بڑے بیٹے ہیں، جن کا نام حضرت علی ہے۔ علی اکبر سے یہ چھوٹے کے درمیانے بچے ہیں، ان کی عمر اختلاف رائے سے ہے۔ کبھی ان کا یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کی عمر 17 سال تھی، اور کبھی ان کا یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کی عمر 23 سال تھی، اور یہ بھی روایت ہے کہ ان کی عمر اس وقت 33 سال تھی۔ لیکن ان تینوں روایتوں کے مطابق 17 سال کہیں تو بھی بالغ، 23 سال کہیں تو بھی بالغ، اور 33 سال کہیں تو بھی بالغ۔ امام احمد رضا نے 13 سال کی عمر میں فتویٰ لکھنا شروع کر دیا تھا، اور ان کی عمر اگر 17 سال کر دی جائے پھر بھی یہ بالغ۔
حضرت امام علی مقام نے، حضرت امام حسین نے اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے اس بچے کو جنگ میں نہیں جانے دیا۔ حضرت امام علی مقام جنگ کا ارادہ لے کے گئے نہیں، ورنہ صحابہ کرام جو بعد میں شہید کر دیے گئے وہ صحابہ کرام حضرت امام علی مقام کے ساتھ زیادہ شہید ہونے کی طلب رکھتے تھے۔ اگر انہیں پتا ہوتا کہ یہ جنگ برپا ہو جائے گی تو وہ ویسے بھی ایک عام عرض کرنے لگا ہوں، آپ کے گاؤں میں سے کوئی ایسا بندہ جس سے میرا تعلق ہو، میں اس کے سامنے اس کے لیے جان دینا زیادہ سمجھوں گا، یا وہ نہ دیکھے پھر کبھی صحیح، یا جو فوت ہو جائے شہید ہو جائے پھر میں بعد میں اس کے لیے جان دوں۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ مرشد کے ہوتے ہوئے اپنی جان دینا زیادہ آسان سمجھتا ہے۔ امام علی مقام کی موجودگی میں اگر جنگ کے حالات کا پتہ چل جاتا تو صحابہ کرام بدرجہ اولا اپنی جان کو پیش کرتے، لیکن حالات ایسے نہیں تھے، خط و کتابت روک دی گئی، ٹیلی فون کا نظام تھا ہی نہیں، وائرلیس سسٹم اس وقت تھا ہی نہیں، تو ان 72 لوگوں نے وہاں پہ اپنی جان کو پیش کر دیا۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نہ جزا میں لیٹ کرتا ہے نہ سزا میں لیٹ کرتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جزا کیا عطا کی، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ظلم والوں کو، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اور گمان بھی نہ کرنا، تصور بھی نہ کرنا کہ اللہ ظالم کو دیکھ نہیں رہا، اللہ کربلا کے میدان کو دیکھ رہا تھا۔ ہوا جو حضرت امام زین العابدین سے کروایا گیا وہ جزا تھی، جو مختار سقفی کے ذریعے کروایا گیا وہ سزا تھی۔ آج میں جزا پر بات کرنا چاہوں گا اور ساتھ ساتھ ایک جملہ سزا کا بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ٹھیک 6 سال گزرے، مختار سقفی نے ابراہیم بن ملک کو حکم جاری کیا کہ عبید اللہ بن ابن زیاد کو جا کر قتل کر دیا جائے۔ ابن زیاد کو جب قتل کیا گیا تو اس کا بیٹا حفص وہ سامنے آ گیا۔ جب ابراہیم بن ملک نے ابن زیاد کو قتل کیا اور ابن زیاد کی بزدلی دیکھیں، ابن زیاد ابراہیم کے سامنے ایک وار بھی نہ جل سکا، ایک تلوار کے وار سے اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اب اس نے ابراہیم نے ابن زیاد کا سر رکھا، ایک پلیٹ میں رکھ دیا۔ حفص نے جو ابن زیاد کا بیٹا تھا اس نے کہا ابراہیم اب میرے جینے کا مزہ ہی نہیں رہا، میری گفتگو پر لمحہ بلمحہ توجہ دینا، میں جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں اہل سنت و جماعت لوگوں ہمارا طریقہ کس سے ملتا ہے۔ حفص نے کہا جو ابن زیاد کا بیٹا تھا، اس نے کہا کہ جناب اے ابراہیم اب میرے جینے کا مزہ ہی مک گیا۔ ابراہیم نے کہا اگر جینے کا مزہ نہیں ہے تو آ تلوار کا وار چکھ، تیری بھی گردن اتار دیتا ہوں۔ اس نے مزاحمت نہیں کی، چپ کر کے بزدلوں کی طرح سر قریب کیا، اس نے تلوار سے سر تن سے جدا کیا، وہ بھی پلیٹ میں رکھا، آ گیا مدینہ شریف۔ وہاں مدینہ شریف میں لا کر اس نے حضرت امام زین العابدین نے مدینہ شریف سے باہر اپنا گھر بنایا ہوا تھا۔ آپ کی آگے سیرت عرض کرتا ہوں کہ مدینہ شریف کا آپ کا آمنے جانے کا انداز کیا تھا۔ وہاں پہ لا کر حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور یہ ابن زیاد کا سر، حضور یہ اس کے بیٹے حفص کا سر۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کو کیا کروں؟ اس نے عرض کیا حضور یہ امام حسین کے بدلے، یہ علی اکبر کے بدلے۔ اللہ کسی کے ظلم سے بالکل بے خبر نہیں۔ صرف 6 سال جس نے آل رسول سے اپنے ہاتھ رنگے وہ تو اگلی نسل تک اپنی بات نہ پہنچا سکا۔ اب دوسری طرف آئیے، امام علی مقام 72 لاشوں کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے، آج لوگوں کے گھر میں 2 بندے فوت ہو جائیں نا تو لوگوں کو ہوش نہیں رہتی، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جو کرتا ہے کرنے دو، اس کا دکھ بڑا ڈاڈا۔ میں کہتا ہوں امام علی مقام کے صبر کو تو دیکھو، میرے امام علی مقام کے حوصلے کو تو دیکھو۔ میرے امام علی مقام نے ماتم نہیں کیا، میرے امام علی مقام نے وہاں صبر کیا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، آپ نے وہاں قرآن کی تفسیر بیان کر دی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 72 تن اٹھا خیموں میں لے جا کے
ان کے پر سے گھوڑے دوڑتے ہوئے گئے ہیں تو پھر جا کے جب سجدے میں اپنا سر کٹانے سے پہلے 113 جو زخم تھے فقط نیزے کے تھے، 113 زخم کھا کے بھی میرا حسین گرا نہیں۔ ابن زیاد تو ایک بار بھی نہ برداشت کر سکا تھا۔ میرے محبوب نے، رب تعالیٰ نے سزا اور جزا کا پیمانہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے صرف 6 سال بعد، اور دیکھیں یہ معاملہ کب پیش آیا، یکم محرم الحرام کو یہ 30,000 کی فوج لے کر نکلا تھا۔ ابن زیاد، ابراہیم بن ملک بھی اپنی وہاں سے فوج لے کر آیا، وہی فرات کا کنارہ، وہی کربلا شریف جہاں پہ امام علی مقام نے کربلا کو مشہور کر دیا تھا، وہی کربلا۔ یکم محرم الحرام کو جنگ ہوئی، بند ہو گئی۔ 5 محرم الحرام کو پھر جنگ ہوئی، بند ہو گئی۔ 7 محرم الحرام کو پھر جنگ ہوئی، بند ہو گئی۔ 10 محرم الحرام آیا، وہ بھی تو 10 محرم تھا نا، کہو۔ یہ بھی 6 سال بعد صرف 10 محرم آیا، نماز ظہر کا ٹائم آیا، ابن زیاد کا اس نے سر اتارا، وہی ریت، ایک زخم بھی برداشت نہ کر سکا، سر دے دیا۔ امام علی مقام نے دنیا کو بتا دیا، اور امام علی مقام نے جو نظریہ دیا، امام علی مقام کا پیچھے ایک بیٹا، اس کا بیٹا حفص، امام علی مقام کا بیٹا حضرت امام زین العابدین، امام زین العابدین جب جکڑے ہوئے تھے، زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، وہاں مشہور تابعی حضرت امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ، جب آپ نے دیکھا دربار میں حضرت امام زین العابدین کو سنگلوں کے ساتھ، کڑیوں کے ساتھ باندھ کے پیش کیا گیا، امام زہری رونے لگ پڑے۔ ادھر حفص رویا، ادھر امام زین العابدین نہیں رویا۔ امام زین العابدین نے نہیں کہا اب جینے کا فائدہ نہیں رہا، امام زین العابدین کے جینے کا جو آگے عرض کروں گا، امام زین العابدین کو امام زہری نے کہا اے امام میں آپ کو تکلیف میں دیکھ رہا ہوں۔ امام زین العابدین نے ایک دفعہ کہا اللہ اکبر، یہ ضرب لگائی، زنجیریں ٹوٹ کے گر پڑی۔ فرمایا زہری روتا کیوں ہے، ہم تو بس رضا کے لیے راضی بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ تو میری ایک ضرب کو برداشت نہیں کر سکتی، ایک ضرب کو، اللہ اکبر، ایک ضرب کو برداشت نہیں کر سکتی، یہ زنجیریں کیا ہیں، میں تو بس رب کی رضا میں راضی ہوں۔ امام حسین نے بیٹے کو تیار ایسے کیا، اللہ نے ایک بیٹا وہاں پہ بچا کے رکھا، باقی سب کو قبول کیا، اس کو ایک اور میدان میں رکھا۔ اب حضرت امام زین العابدین نے کام کیا کیا، حضرت امام زین، حفص نے تو وہیں پہ جان دے دی، کہا جینے کا فائدہ نہیں۔ امام زین العابدین نے جینے کا فائدہ کیا رکھا، امام زین العابدین نے اب حضرت امام علی مقام کا ایک بیٹا، آج دنیا میں جہاں جہاں دیکھیں آپ کو سید ہی سید نظر آئیں گے۔ یزید کے 14 بیٹے، ان 14 میں سے ایک نیک بیٹا بھی، اس کے باوجود آج یزید کی کہیں آل نظر آتی ہے؟ بولو تو صحیح، نہیں، یہ سزا ہے۔ ہر جگہ پہ آپ کو سید نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک بندے سے، امام زین العابدین سے، اگر امام زین العابدین سے کون کون آگے آیا، عرض کرنا چاہتا ہوں تھوڑا تھوڑا سا کر کے تاکہ آپ کا توجہ اور لطف کا ماحول ساتھ رہے۔ امام زین العابدین سے پیدا ہوئے امام باقر، امام باقر سے پیدا ہوئے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق نے جو سید عطا کیے ان میں سے داتا علی حجویری، حضرت داتا علی حجویری کی نسل بھی آگے چلی، سید آگے آئے، ان میں سے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، آگے بڑھیے خواجہ نظام الدین اولیاء، ہائے ہائے چشتیوں کے شہنشاہ، تھوڑا سا اور آگے آئیے، سادات کرام میں سے ادھر آئیے، لاہور میں آئیے، آپ کو سید بدر محی الدین نظر آئیں گے، سید نصر محی الدین نظر آئیں گے، سید علاء الدین نظر آئیں گے، آپ کو الطاف، سید الطاف محی الدین نظر آئیں گے، سید کمران محی الدین نظر آئیں گے، اور تھوڑا سا اور آپ کو سید جماعت علی نظر آئے گا، سید دیدار آئے گا، پیر مہر علی نظر آئے گا، بابو جی سرکار نظر آئیں گے، ارے تھوڑا اور نور
اللہ رب کی جزا دیکھنا، اللہ کی جزا دیکھنا. آخرت کے معاملے ابھی تو پینڈنگ ہیں. سب کو پتا ہے حضرت امام علی مقام جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن دنیا کی بات کر رہا ہوں، یہ دارالعمل ہے، یہاں کی بات کر رہا ہوں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلتی 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 آگے آئی. میں آپ کو ایک اور لطف کی بات سنانا چاہتا ہوں. سید جلال الدین شاہ صاحب کے بیٹے ہیں سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو میرے مرشد. ان کے اب سجادہ نشین ہیں سید نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی، مفتی بھی ہیں اور آپ نے LLM بھی کیا ہوا ہے، آج وہ گدی نشین ہیں. ان کا آگے بیٹا ہے سید محمد ہارون جلال. اب جزا کی بات عرض کرنے لگا ہوں. رب تعالیٰ نے جزا کیا دی، یہ 2019 کی بات سناتا ہوں. ان کے گھر میں بکھی شریف میں ایک عورت آئی. اس نے آ کے عرض کیا کہ میں نے پیر صاحب سے ملاقات کرنی ہے، سید نوید الحسن سے. تو وہاں اس عورت کو بیویوں نے کہا اندر سے، مائی صاحبہ نے فرمایا کہ نوید الحسن تو گھر نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں تو دعا کروانے کے لیے آئی تھی کہ میری بچی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا. ابھی چھوٹی سی عمر ہے، 8-9 سال 10 سال عمر تھی سید ہارون جلال شاہ صاحب کی. انہوں نے کہا مجھ سے دعا کروا لینا. سید نے کہا مجھ سے دعا کروا لے. اس نے کہا نہیں، میں پیر صاحب سے دعا کروانا چاہتی ہوں تاکہ قبول ہو. اب سید ہارون جلال شاہ صاحب فرماتے ہیں دیکھیں ہمارے بابا کی دعا آج قبول ہو جاتی ہے، آج دعا کریں میری کل قبول ہو جائے گی. اس نے دیکھا سید موج میں ہے. مائی نے کہا چلو آپ کر دیں. سید صاحب نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دل میں ہی دعا کر دی. کہا کہ ٹھیک ہے کل آپ کی بیٹی کا رشتہ ہو جائے گا. عصر کا ٹائم ہوا، کل کا دن آیا. وہ مائی ایک ڈبہ مٹھائی کا اٹھا کے لے آئی. اس نے کہا ہارون جلال کدھر ہے؟ گھر والوں نے کہا کل پیر صاحب کا پوچھ رہی ہو، آج ہارون شاہ صاحب کا. اس نے کہا نہیں، میرا کام ہی ان سے ہے، میرا کام کروائی انہوں نے دیا. گھر والوں نے پوچھا کہ کیا کام ہوا؟ انہوں نے کہا واقعی آج میری بچی کی منگنی ہو گئی ہے. یہ ہے جزا. اب بتائیے کہاں نظر آتا ہے ہمیں کوئی یزید کا کچھ لگتا لانا؟ کہیں پہ ہے نہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عرض کرنے لگا ہوں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا شریف سے سارے لوگوں کے لاشیں دیکھ کر اور پیاسے اور بھوکے بیمار، اس قدر بیمار کہ کھڑا نہیں ہونے پا رہا. اور حضرت امام علی مقام نے جب اجازت لی اپنی بہن سے، اپنے وہاں پیچھے تمام بیبیوں کو خطاب کیا، امام زین العابدین کو بھی کہا اے میرے بیٹے علی، یاد رکھنا تو حسین کا بیٹا ہے، تو علی کی نشانی ہے، میرے بعد شریعت کا پاس رکھنا، شریعت کا پاس رکھنا. امام زین العابدین نے جو اگلا محرم آیا، اگلے میں مجھے ایک بندہ بھی دنیا کا کوئی ایک بندہ دکھائے امام زین العابدین نے کڑا پہنا ہو. ہم اہل سنت آپ کو وہ درس نہیں دیتے جو تاریخ بیان کرتی ہو. ہم اہل سنت آپ کو وہ تبلیغ نہیں کرتے جس کا راوی مجہول ہو. ہم آپ کو اتنا ہی کہتے ہیں امام زین العابدین نے جو راہ اپنایا اس سے بہتر راہ کوئی نہیں ہے. اور یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آج کل ہم بیعت کرتے ہیں، جو آج کل طریقت چل رہی ہے، جو طریقت کی بیعت ہے، میرے پیر صاحب بکھی شریف والے، ان کے جنگ شریف والے، ان کے سیال شریف والے، ان کے جناب جلال پور شریف والے، آپ کے جو اپنے اپنے پیر صاحب، یہ کہاں سے سلسلہ چلا؟ جب یزید تخت نشین ہوا، یزید سے پہلے جو تخت پر بیٹھتا وہی پیر ہوتا تھا، اسی کی بیعت ہوتی تھی. بیعت طریقت شروع ہوئی حضرت امام زین العابدین کے دور میں. حضرت امام زین العابدین کے دور میں جتنے نیک لوگ، صحابہ کرام، اہل اللہ، اہل علم ہستیاں، ان سب نے یزید کو چھوڑا اور کہا کہ آج تخت غیر کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے،
انہوں نے یہ رسم ڈالی جو آج پوری امت میں شریعت کا درجہ حاصل ہے جسے دیکھیے انہوں نے کیا کیا، آ کے حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ آپ رہنمائی دیں کہ زندگی کیسے گزاری جائے تو اللہ پھر قبول کر لیتا ہے، اللہ جنت عطا کرتا ہے۔ امام زین العابدین نے انہیں اپنی بیعت میں لے کر شریعت کی راہوں پر چلایا اور کسی کو اتنا بڑا محدث بنایا، کسی کو اتنا بڑا سلطان الفقر بنایا کہ وہ امام حسن بصری کہلوایا۔ پوری کائنات میں آپ نے حضرت امام زین العابدین نے مدینہ شریف کو چھوڑ کر آپ نے مدینہ شریف سے باہر اپنی رہائش گاہ بنائی اور امام زین العابدین نے وہاں ساری رات قیام کیا کرتے، نماز عصر آ کے تو مسجد نبوی شریف میں ادا کرتے اور پھر نماز عشاء تک وہاں بیٹھے رہتے، ذکر و اذکار اور تفکر و تدبر اور کلاس لگاتے، حدیث پاک پڑھاتے مسجد نبوی شریف میں، عشاء کی نماز پڑھ کے ذکر اذکار کر کے واپس اپنے گھر میں جا کر رات کو قیام کرتے، صبح وہاں اپنے گھر پر پڑھاتے، پھر عصر کے ٹائم پہ مسجد آتے، اپنے نانا جی کو بھی سلام کرتے تو نانا جی کی شریعت کا درس بھی دیا کرتے تھے۔ آداب بھی یاد رکھیں، آداب بھی یاد رکھیں مدینہ شریف کے۔ آگے تھوڑا سا بڑھانا چاہتا ہوں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا رتبہ کیا ہے میں تھوڑا مختصر کر دیتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین ایک دفعہ عبادت و ریاضت میں نے حقلہ میں بس ایسے ہی گزرتے وہ وہاں پہ خطاب کر دیا، اس میں ایک بات عرض کی تھی۔ تفسیر شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، ذرا توجہ سے سماعت کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک شادی کی تھی ام ذر رضی اللہ تعالی عنہا سے، اس کے بعد صحابیوں میں سے یہ 2-3 ہی صحابی ہیں جنہوں نے ایک شادی کی تھی، ورنہ انہوں نے شادیاں زیادہ ہی رکھی۔ انہوں نے درویش صحابی تھے، جہاد میں اور صوفیزم میں اپنا سارا وقت گزارا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جہاد کے لیے ایک بستی میں گئے، وہاں پہ لوگوں کو ترغیب دی کہ اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو جہاد کے لیے پیش کرو۔ ان میں سے ایک عورت اٹھی اور اس نے دیکھا کہ اپنے گھر سے وہ اٹھ کے جب دیکھا کہ ابو ذر غفاری جانے لگے ہیں، اس نے دیکھا کہ کس رستے سے جائیں گے، اس رستے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، اس نے پیچھے سے با پردہ ہو کر آواز دی کہ اے صحابی رسول، میں امت کی بیٹی ہوں، ذرا میری بات بھی سنتے جانا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے ہی منہ رکھا، پیچھے عورت کی طرف نہیں دیکھا اور فرمایا کہ بیٹی مجھے آواز کیوں دی ہے؟ عرض کرنے لگی کہ آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، میرے گھر میں میرا ایک خامن تھا، وہ شہید ہو گیا، اب میرا بھائی بھی نہیں ہے، میرا بیٹا بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو میرے گھر سے حاضری پیش نہیں ہوئی۔ حضور ابھی میرا ضمیر زندہ ہے، میں سرکار کے دین کے لیے غیر حاضر نہیں ہونا چاہتی۔ اپنے گھر سے ایک اتنی سی گٹھڑی لے کر آئی، وہ پیش کی، حضرت ابو ذر غفاری کے قدموں میں رکھ کر خود پیچھے ہٹ گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے وہ گٹھڑی اٹھائی تو بھاری نہیں تھی، لے کر چلے گئی، جا کر دیکھا تو گٹھڑی میں ایک رسی تھی بس، اور وہ رسی بھی دھاگے کی نہیں تھی، عورت نے اپنے بال کاٹ کے دیے ہوئے تھے، بالوں کی رسی بنی ہوئی تھی، ساتھ میں ایک رکا بھی تھا۔ اے صحابی رسول، میرے گھر میں اس کے علاوہ کچھ نہیں، میں اپنے سر کو پردے میں رکھتی ہوں، یہ میرے بالوں کی رسی سے کسی مجاہد کا خیمہ ہی کھڑا کر لینا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت توجہ کرنا، حضرت ابو ذر غفاری نے جب دیکھا تو بڑے روئے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیے، یا اللہ ابھی اس امت میں ایسی غیرت مند عورتیں بھی ہیں جن کے پاس کچھ ہو نہ ہو وہ اپنے بال بھی پیش کر دیتی ہیں لیکن غیر حاضر نہیں ہوتی۔ وہاں پہ کہا جب تک ایسی مائیں ہیں اللہ اس امت کو مجاہد بھی عطا کرتا رہے گا۔ اب اس ایسے تقریباً کوئی 12-13 سال گزر گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کر رہے تھے تو ایک نوجوان اجنبی اس جہاد میں شامل ہوا۔
اگلی صفوں میں اس نے جہاد کیا، جہاد کر کے شہید ہو گیا۔ آخر پر جب لاشیں اکٹھی کرنا شروع ہوئے، اس کی لاش کو بھی لے کر آئے۔ اب اس کے لیے بھی جنازے کے بعد قبر کھودی اور اسے قبر میں رکھا، لیکن زمین نے اسے باہر نکال دیا۔ دوسری مرتبہ اسے پھر قبر میں رکھا، زمین نے اس نوجوان کی لاش کو قبول نہ کیا، اسے باہر رکھ دیا۔ تیسری مرتبہ جب رکھا، زمین نے پھر ادب کے ساتھ باہر رکھ دیا۔ ابھی لوگ حیران ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے، اتنا اگلی صفوں میں لڑنے والا بہادر نوجوان، یہ ماجرا کیا ہے؟ اتنے میں آسمانوں سے سبز رنگ کے پرندے آئے جن کو کائنات میں کسی نے پہلے دیکھا نہیں تھا۔ انہوں نے آ کر اس نوجوان کے گرد چکر لگا کر اس کی لاش کو اٹھایا اور آسمانوں میں غائب ہو گئے۔ تمام شہداء کے گھروں میں خبریں دی گئی، جس بستی سے وہ نوجوان آیا، حضرت ابوذر غفاری اس نوجوان کے پر اسرار آسمانوں کی طرف اٹھنے کی تصدیق لینا چاہتے تھے، اس کا عمل کیسا ہے۔ گئے تو وہاں پہ ایک با پردہ عورت ملی، اس نے گاؤں سے باہر پوچھا، اے ابوذر غفاری، اے صحابی رسول، بتائیے کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہی اس کا بیٹا ہے۔ اب جب آپ نے فرمایا کہ وہ تو شہید ہو گیا، اب وہ ماں بولی، وہ عورت بولی، کیا اسے جنت سے پرندے آ کر لے گئے؟ واہ واہ! یقین کیجئے کہ یہ والا معاملہ اندر کو ہلا دیتا ہے۔ شاید ہمارے دلوں میں، ہمارے جسموں میں ضمیر ہو تو اندر سے بندہ واقعی ہل جائے۔ ماؤں کو تو پتا ہوتا ہے بچے کیسے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ دین کے مخالف ہیں یا دین کے حقدار ہیں۔ جن کے بچے دین کے لیے قدم بڑھاتے ہیں، فرشتے ان کے والدین کو قبروں میں جا کر مبارکیں بھی دیتے رہتے ہیں۔ ماں نے کہا بتائیے جنت سے فرشتے، جنت سے پرندے آئے، اسے لے کر گئے کہ نہیں؟ صحابی رسول ابوذر غفاری نے کہا کہ بیٹی بتا اس کا عمل کیا تھا؟ واقعی اسے پرندے لے گئے۔ اس نے کہا اے صحابی رسول، اس کا باپ بھی شہید ہوا، تب یہ میرے پیٹ میں تھا جب میں نے بال پیش کیے تھے۔ ابوذر غفاری کانپ گئے، لرز گئے، یہ تو وہی مجاہدہ ہے جس نے بال بھی پیش کیے تھے۔ کہا اس وقت بچہ میرے پیٹ میں تھا، بعد میں پیدا ہوا، میں نے اسے درس دیا، تیرا باپ ایسا تھا، تیرا باپ ایسا تھا۔ وہ ایسے رات کو مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا، زنا پہن کے دعائیں کیا کرتا تھا، یا اللہ اگر میری نیکی کو قبول کر تو مجھے شہادت کی موت عطا کر۔ میں اپنے بیٹے کو بتایا کرتی تھی تیرا باپ اتنا اچھا تھا کہ وہ رب سے موت، شہادت والی مانگا کرتا تھا۔ جب میرے بیٹے کی عمر 10 سال ہوئی، اے صحابی رسول، میرا بیٹا جنگ والی باپ والی زیرہ پہن کے آدھی رات کو جاگ کے پچھلی رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کے 3 سال لگاتار یہی کہتا تھا، یا اللہ شہید کا بیٹا ہوں، اب ایسی شہادت عطا کر کہ جیتے جی میری قبر کو کوئی نہ دیکھے، اگر میں قبول ہو جاؤں تو مجھے جنت کے پرندے لے جائیں۔ پوچھنا یہ چاہتی ہوں صحابی رسول کہ میرے بیٹے کی دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ آپ نے فرمایا رب نے تیرے بیٹے کی شہادت قبول کی، اللہ نے تیرے بیٹے کی دعا بھی قبول کی۔ یہ تابعین میں سے ایک بچہ ہے، امام علی مقام نے اپنے بیٹے حضرت زین العابدین کو فرمایا تھا جس کی تربیت حسین نے کی ہوگی اس کا مقام کیا ہوگا۔ اس نے تو کہیں بھی جناب کوئی دیے نہیں جلائے، گھر میں 5 رکھ کے۔ مجھے میرا ایک دوست کہتا ہے یہ فقیری دعائیں ہیں۔ میں نے کہا یار حضرت امام باقر کو نہیں سمجھ آئی، شاید حضرت امام جعفر صادق کو شاید سمجھ نہ آئی ہو، استغفر اللہ۔ حضرت امام زین العابدین کو نہیں سمجھ آئی کہ یہ وہ خیمے میں دیا جلایا جاتا تھا اس لیے جلایا جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے تو یہی سمجھا ہے عشق رسول اور شریعت کی شمع اندر روشن کرنی چاہیے، وہ روشن کر۔ حضرت امام زین العابدین ایک دفعہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، ان سے اب دیکھنا ان کی جلالت عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ان کی عبادت کی ایک بات اور گفتگو کو ختم۔ ان کا روب اور دبدبہ کیسا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کا دور ہے، اس وقت مروان حاکم تھا۔ ایک بندہ غریب سا ان کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا امام زین العابدین میں آپ کے محلے میں رہتا ہوں،
لیکن وہ بادشاہ میرے پیسے نہیں دے رہا، میرا مال اس نے دبا لیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اٹھ میرے ساتھ چل۔ اٹھے، اٹھ کے آپ نے اس طرح کیا، اس کچے مکان میں سے آپ نے قیمتی لباس زیب تن کیا، امامہ شریف باندھا، امامہ شریف باندھ کے اوپر جبہ پہنا، جبہ پہن کے ہاتھ میں چھڑی لی، ڈنڈا لیا، ڈنڈا لے کر آپ گئے بادشاہ کے دربار میں، جا کے کہا کہ اب بادشاہ اس غریب کے پیسے واپس کر۔ آپ نے اس سے للکار کے اسے کہا برا دربار ہے۔ حسین کا بیٹا دوسری دفعہ دربار میں آ رہا تھا۔ ایک دفعہ وہ پہلے جب کربلا کا قیدی بن کے آیا، اب لوگوں کے سامنے شریعت کا شاہ سوار بن کے آیا، پیر طریقت بن کے آیا، رہبر شریعت بن کے آیا، اپنے مرید کی مدد کے لیے آیا۔ اب جب ان کے لیے آئے، میاں صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا نا کہ پیر مریداں دے سر تے رہندے، پاویں سچے ہون یا جھوٹے۔ اب جو پیر ہوتے ہیں وہ تو سر پہ رہتے ہیں۔ اب کیا، جب بادشاہ نے کہا تجھے پتہ، آپ کو پتہ نہیں میں گورنر ہوں، جب اتنی بات کہی حضرت امام زین العابدین کا رنگ سرخ ہو گیا، آنکھیں غصے سے بارے جلال بارے، فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں انا ابن الحسین۔ آپ نے 3 مرتبہ روب سے کہا انا ابن الحسین، انا ابن الحسین، انا ابن الحسین۔ بادشاہ خود اٹھا اور جا کے کہا فوراً مال لے کر آؤ۔ جب فوراً مال لایا گیا، تھلی مچ گئی، سارے لوگوں کے دربار بھرے میں بادشاہ کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے۔ مال اس بندے کو دے کر کہا جی ٹھیک ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا آئندہ خیال کرنا، لے کے واپس چلے گئے۔ درباریوں نے کہا بادشاہ تجھے ہوا کیا؟ اس نے کہا قسم اللہ پاک کی سمجھ نہیں آئی۔ کیسے سمجھ آتی؟ امام شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میاں شیر محمد شرک پوری، انہوں نے ایک دفعہ لاہور کا سفر کیا تو وہاں ایک بندہ چھوٹی سی جلسی کر رہا تھا، چھوٹا سا اس نے سٹیج سجایا ہوگا، سامنے کو اس نے 50-60 بندے کھڑے ہوئے کیے ہوئے اور کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ حضرت میاں شیر ربانی درویش فقیر اللہ تعالیٰ کے، اب وہاں سے جناب اس کے سٹیج پہ چڑھ گئے۔ سٹیج پہ چڑھ کے آپ نے روبدار آواز سے کہا کہ میں آخری نبی کا غلام آیا ہوں، اور آپ کے یہاں گردن کے اوپر سے شیر کے جو بال ہوتے ہیں اس طرح بال اس طرح نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ غلام نے یاد کروایا حضور شریعت، حضور شریعت۔ وہ جو نبی ہونے کا اعلان کر رہا تھا وہ بھی معافیاں مانگتا بھاگ گیا، سٹیج ہلی، عوام بھی بھاگ گئی۔ حضرت شیر ربانی واپس اسی حالت میں واپس آ گئے، فرمایا کہ جو میرے نبی کے خلاف کرے تو پھر ہمیں اپنی طاقتیں بھی ظاہر کرنا پڑتی ہیں۔ 1300 سال بعد شرف پور شریف کا میاں فیملی سے تعلق رکھنے والا اللہ کا ولی اگر طاقت ظاہر کرے تو لوگ حسین کا بیٹا دربار میں جائے تو اللہ جانے کیا روپ دکھا رہا تھا۔ بات آخری عبادت کی عرض کرنے لگا ہوں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی اس بات کے راوی فرماتے ہیں کہ میرا مکہ شریف میں بیت اللہ کے صحن کے ساتھ ہی گھر تھا۔ توجہ ہے نا؟ ہے توجہ؟ گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں، ذرا چاشنی کے ساتھ سن لیں۔ فرماتے ہیں کہ آ گئی وہ جو شب برات، جس رات کو ہم اکثر جاہل لوگ پٹاخے وغیرہ چھڑا کر تو اپنے گھروں سے فرشتوں کو بگا دیتے ہیں، فرشتے رحمت لے کر آتے ہیں، ہم پٹاخے چھڑا دیتے ہیں، وہ فرشتہ اگلے گھر میں چلا جاتا ہے، ہماری بھی برکت اس کے گھر میں، پھر ہمارے گھر میں بدبختیوں اور نا اتفاقیوں کا ڈیرا آ جاتا ہے۔ پٹاخے وغیرہ نہ چھڑایا کرو، مسلمان کا یہ کام نہیں۔ مسلمان کا کام کیا ہے؟ وہ آئی شب قدر، شب برات، امام حسن بصری رحمہ اللہ جنہوں نے سب کچھ حضرت امام زین العابدین سے پڑھا سیکھا فیض پایا، آج پوری کائنات میں اگر میں کہوں ہر سید ہی امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہے تو بیجا تو نہیں ہے۔ ساری کائنات میں جو فیض ہے امام زین العابدین کے ذریعے سے ہے تو میرا خیال ہے بیجا تو نہیں، بالکل حق بیان کر رہا ہوں، کیونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق کے مرید بھی اور شاگرد بھی، اور وہ حضرت امام باقر کے بیٹے بھی اور ان کے شاگرد بھی، وہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے بھی شاگرد بھی، کائنات میں جہاں جہاں فیض پہنچا امام زین العابدین کے ذریعے سے پہنچا ہے۔
حضرت امام زین العابدین اس رات کو شیخ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے میں اپنے گھر میں تھا، میں عبادت کر رہا تھا کہ میرے کانوں میں آواز پہنچی، یا اللہ تیری کائنات میں اتنے پتے ہی نہیں جتنے میرے گناہ ہیں۔ فرماتے درد اتنا کہ مجھ سے اپنی عبادت میں دل جمعی نہ ہو سکی، میں وہاں ڈٹ نہ سکا، میرا دل اور میری توجہ اس آواز کی طرف لگ گئی۔ فرماتے ہیں میں نے پھر دیکھا، اگلی رکعت میں پہنچا، مجھے تھوڑی دیر بعد پھر اونچی آواز میں آواز آئی، یا اللہ تیری کائنات میں اتنے پانی کے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ فرماتے ہیں درد اتنا کہ میں اپنی قرات بھول جانے کے قریب آ گیا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں جب کھڑا ہوا سلسلہ تھوڑا سا رک گیا۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، آج امت میں سے اتنا بڑا گناہگار کون آ گیا؟ حسن بصری تو امام زین العابدین کا شاگرد ہے، جس نے شمر جو آ گیا تھا امام زین العابدین کے گھر، جب اس کے پیچھے مختار سقفی کے بندے لگے تو مدینہ شریف میں جب حضرت امام زین العابدین کے گھر میں شمر نے پناہ لی تو امام زین العابدین نے اسے بھر بھر کے پیالے پانی کے دیے تھے۔ اس نے عرض کیا تھا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، فرمایا تو وہی تو بدبخت ہے جس نے میرے 6 ماہ کے بھائی کے گلے پر تیر چلایا تھا، تو جب میرے گھر میں داخل ہوا تو میرے سارے زخم تازہ ہو گئے۔ بھائی کے قاتل کو بھی کبھی کوئی بخشتا ہے بھائی جی؟ باپ کے قاتل کو بھی کبھی کوئی بخشتا ہے؟ کبھی اپنے چچا کے بیٹے کے بھی قاتل کو، اپنے پھوپھو کے بیٹے کے قاتل کو، اپنے چاچاؤں کو، اپنے تمام رشتہ داروں کو کبھی کوئی بخشتا ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا میرے سارے زخم تازہ ہو گئے۔ اس نے کہا بتائیے پھر آپ نے مجھے بھر بھر کے ٹھنڈے پانی کے پیالے کیوں دیے؟ فرمایا یہ دنیا کو بتانے کے لیے وہ تیری تربیت تھی پانی روک کے رکھنا، یہ میری تربیت ہے پانی جاری کر دینا۔ انسان کے کام اس کی تربیت بتاتے ہیں۔ بندہ جتنی بھی خیرات کرتا نظر آئے، اگر نبی کے دین کے کاموں میں رکاوٹ ڈالے تو وہ نیک تینت بندہ ہے تو نہیں۔ توجہ کیجیے، آخری بات جو عرض کر رہا ہوں، امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت امام زین العابدین کی وہ بات یاد رکھی اور میں نے کہا جا کے اپنی عبادت کو میں چھوڑتا ہوں اور میں اس گناہگار کے لیے جا کے صحن کعبہ میں عرض کروں گا کہ یا اللہ میں زین العابدین کا شاگرد ہوں، یا اللہ اس شاگردی کا صدقہ اس گناہگار کو بخش دے۔ کہتے ہیں میں یہ جذبہ لے کر گیا، جا کر دیکھتا ہوں تو سارے کعبے کے ارد گرد صحن کعبہ میں احرام بچا ہے، ہر بندہ رو رہا ہے اور ہر بندہ کہہ رہا ہے اے لوگو اپنی عبادتیں چھوڑ دو، اس گناہگار کے لیے دعا کرو۔ طواف رک گئے، دعائیں رک گئی، گریہ ازاری رک گئی، اسی بندے کے لیے دعا کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں صفوں کو چیرتا قریب پہنچا، دیکھا تو دیکھو تو صحیح اتنا گناہگار ہے کون؟ کہتے ہیں میں نے جا کے دیکھا، چہرے سے زلفیں ہٹائی، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کوئی اور نہیں حسین کا بیٹا زین العابدین تھا، جس کی عبادتوں کا حال یہ ہے۔ وہاں پہ تاریخی جملہ حضرت امام حسن بصری نے بولا، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے رو رو کے جب حضرت زین العابدین کے قدموں کو پکڑ لیا، بوسے دیے، زین العابدین ہوش میں آ گئے۔ میں نے وہاں پہ عرض کیا اے استاد محترم، اے حسین کے بیٹے، اے علی یوسف، مجھے بتائیے تو صحیح رب نے آپ کو جگرا کون سا دیا ہوا ہے؟ بتائیے تو صحیح رب نے آپ کو حوصلہ کون سا دیا ہے؟ بتائیے تو صحیح اللہ نے آپ کو دل کون سا دیا ہے؟ کائنات کی ہر شے دے کے پھر بھی کہتے ہو مولا دیا کچھ نہیں، کائنات کی ہر شے کٹا کے پھر بھی کہتے ہو مولا میں نے دیا کچھ نہیں، کائنات میں رکھا کچھ نہیں، پھر بھی عرض کرتے ہو گناہگار ہوں، راتیں چھوٹی ہو گئی، آپ کے سجدے لمبے ہو گئے، پھر بھی کہتے ہو عمل کچھ نہیں۔ بتا تو صحیح اتنا حوصلہ، اتنا ضرب تو نے پایا؟ زین العابدین نے ایک ہی جواب دیا، سن تو صحیح حسن بصری، میرا باپ بھی تو حسین ابن علی ہے نا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے بیٹے کو پھر یوں تیار کیا۔ حضرت امام زین العابدین نے اپنی ساری زندگی آپ نے کم از
کم از کم کسی بھی محرم کے دن میں نہ خود کڑے پہنے، بلکہ وہ کڑے آپ کو اس ایک محرم میں پہنائے گئے۔ پہنانے کی سنت یزیدیوں کی ہے۔ میں بڑا واضح کرنا چاہتا ہوں، اپنے سنی بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں، اپنے مسلک کی تبلیغ اور اپنے مسلک کا پہرا دینا مجھ پر ایسے ہی فرض ہے جیسا کہ میرے اوپر آکسیجن فرض ہے زندہ رہنے کے لیے۔ کڑا پہننا امام زین العابدین کی چاہت ہی نہیں تھی۔ امام زین العابدین کو زبردستی پہنائے گئے کڑیاں۔ امام زین العابدین نے تو اللہ اکبر کہا تو سارے اتر گئے۔ فرمایا لیکن میں صرف اللہ کی رضا میں ان کی قید پر ٹھیک ہو، چلو جیسا بھی وقت ہے۔ جب آزاد ہوئے زندگی میں کڑا نہیں پہنا، جب آزاد ہوئے زندگی میں کبھی ماتم نہیں کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کی حدیث پاک میں، فرمایا لوگوں اپنے بعد میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی اہل بیت اور ایک قرآن مجید، ان دونوں کا دامن تھامے رکھنا، نجات پا جاؤ گے۔ حضرت امام زین العابدین نے زندگی بھر اپنا ناطہ قرآن سے جوڑ کے رکھا۔ حضرت علی نے اپنی بیگم صاحبہ حضرت بی بی فاطمہ سے کہا تھا، اے فاطمہ میں تو گھوڑے کے ایک رکاب میں پاؤں رکھوں تو دوسری میں جانے تک قرآن ختم کر دیتا ہوں، ذرا آپ بھی بتائیے آپ کا قرآن سے تعلق کیسا ہے؟ فرمایا جب میری گود میں بچہ بھی ہوتا ہے اور میں جب وہاں چکی چلا رہی ہوتی ہوں گھر میں، اس ہاتھ میں میں جب دانے ڈالتی ہوں، اس ہاتھ سے جب میں چکی چلاتی ہوں، اے علی ایک چکی کا یوں پارٹ مکمل نہیں ہوتا تو میرا جسم قرآن مکمل کر دیتا ہے۔ جس کی ماں بھی اتنا قرآن پڑھے، جس کا باپ بھی اتنا قرآن پڑھے، اس کے بیٹے نے تو نیزے کی نوک پہ بھی قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس کے بیٹے زین العابدین نے کائنات میں محرم منانے کا ناز قرآن مجید پڑھ کے کربلا والوں کو پیش کر کے سکھا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مسلک پر ڈٹ کے پہرا دینے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ انہی کاموں کے لیے اور اس علاقے کو بڑی زبردست ضرورت بھی ہے، اس علاقے پر بڑی یلغار ہے۔ دیر شریف نے بڑے دہائیوں سے کم از کم 40 50 60 سال سے لگاتار پورے علاقے کا مسلک بچا کے رکھا ہے۔ میں اعتراف کر رہا ہوں اور آج آپ کی اور ہماری خوش قسمتی ہے، دنیا کا پہلا تاجدار ختم نبوت سینٹر آپ کے علاقے پنجن کسانہ میں بن رہا ہے۔ یقیناً آپ کے لیے بھی یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ کوشش کیجئے، محبت کیجئے اور محبت کے ساتھ قدم ایسا بڑھائیے جیسا کہ بھائی سرخیل نے بڑھایا ہے، جیسا کہ اس کے بھائی سمیر نے بڑھایا ہے، جنہوں نے اپنی طرف سے اپنی ماں کے لیے وہاں زمین پیش کی ہے اور وہاں دنیا کو بتایا ہے لوگوں زمین سے پیار کرنے والے اور ہوتے ہیں، رب کے دین سے پیار کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی حق سچ کہنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔